بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسراء اور معراج کے واقعے کا ذکر چل رہا تھا۔ اسراء اور معراج کا سفر انتہائی عظیم الشان سفر تھا۔ اس موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہت رفیع اور وقی مناظر اور بڑی روشن نشانیاں دیکھی۔ اس واقعے میں بہت سے علوم، راز، لطافتیں، اسباق اور نصیحت آموز باتیں موجود ہیں۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کے بارے میں لکھا ہے، اور کیا خوب لکھا ہے کہ یہ محض ایک جزئی اور ضمنی واقعہ نہ تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرایا گیا، اور آسمان و زمین کی بادشاہت بے پردہ اور بے حجاب ہو کر آپ کے سامنے آ گئی۔ نبوت کے اس غیبی اور آسمانی سفر میں اس کے علاوہ بھی بہت بلند اور لطیف مطالب و معانی پوشیدہ ہیں، اور اس میں بہت دررس اشارات کیے گئے ہیں۔ یہ دو صورتوں یعنی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم، دونوں صورتیں جو واقعہ معراج کے سلسلے میں نازل ہوئی، یہ اعلان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قبلوں یعنی مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے نبی ہیں، اور دونوں سمتوں یعنی مشرق اور مغرب کے امام ہیں، اور اپنے پیشرو تمام انبیاء کرام کے وارث اور بعد میں آنے والی پوری نسل انسانی کے رہبر اور رہنما ہیں۔ آپ کی شخصیت اور آپ کے سفر معراج میں مکہ مکرمہ بیت المقدس سے اور مسجد حرام مسجد اقصیٰ سے ہم آگوش ہو گئی۔ آپ کی امامت میں تمام انبیاء نے نماز پڑھی۔ یہ دراصل آپ کے پیغام و دعوت کی عمومیت اور آفاقیت، اور آپ کی امامت کی ابدیت اور ہر طبقہ انسانی کے لیے آپ کی تعلیمات کی ہماگیری صلاحیت کی دلیل اور علامت تھی۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا صحیح تعارف اور اس کی صحیح نشاندہی، آپ کی قیادت اور امامت کا بیان، آپ کی اس امت جس میں آپ مبعوث ہوئے اس کے اصل مقام اور حیثیت عرفی کا تعین، اور اس پیغام و دعوت اور مخصوص کردار کی پردہ کشائی کرتا ہے جو اس امت کو اس وسیع اور عریض دنیا اور عالمی برادری میں انجام دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے مرحلے کی طرف پیش قدمی فرمانے والے تھے۔ یہ ہجرت مدینہ اور ایک نئی اسلامی مملکت کے قیام کا مرحلہ تھا، اس لیے کہ معراج کا سفر تقریباً ہجرت سے 1 سال قبل پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس عظیم الشان مملکت کے بنیادی پتھر صحیح سلامت، ٹھوس اور آپس میں مضبوطی سے جڑے ہوئے ہونے چاہیے۔ اس سلسلے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو امتحان اور آزمائش کے انتہائی صبر آزما مرحلے سے گزارا گیا، تاکہ آپ کے پیروکاروں کو، آپ کے فرما برداروں کا ہر اول دستہ، ہر قسم کی کمزوری، دلوں کی ہر بیماری اور شک و شبے سے پاک ہو جائے، اور طاقتور، مخلص، پکا، سچا اور کھرا مومن بن جائے۔ اسراء اور معراج کا یہ تاریخی واقعہ ہجرت مدینہ کا پیش خیمہ بن گیا۔ اس واقعے میں مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کے لیے یہ بشارت تھی کہ اب رنج و غم اور درد و درماندگی کے دن دور ہونے والے ہیں، ظلم و ستم کی اندھیری رات ڈوبنے والی ہے، اور امن و آشتی کی سحر طلوع ہونے والی ہے۔ روئے زمین پر مومنوں کی سطوت و شوکت کا ڈنکا بجنے والا ہے،
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اسرا کا واقعہ نہایت جامع اور مختصر انداز میں صرف ایک آیت میں ذکر کیا اور فوراً ہی کلام کا رخ یہود کی سیاہکاریوں اور جرائم کی طرف موڑ دیا۔ پھر انہیں آگاہ کیا کہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا اور صحیح راستہ ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو بسا اوقات شبہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں بے جوڑ سی باتیں ہیں کہ پہلی آیت میں معراج کا واقعہ ہے، پھر دوسری آیت میں یہود کو خطاب ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اسلوب کے ذریعے یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ اب یہود کو نوع انسانی کی قیادت سے معزول کیا جانے والا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہے جن میں ملوث ہونے کے بعد انہیں اس منصب پر کسی صورت باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ اب یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا جائے گا اور دعوت ابراہیمی کے دونوں مراکز یعنی مسجد حرام کعبۃ اللہ اور مسجد اقصی، یہ دونوں مراکز ان کے ماتحت کر دیے جائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ روحانی قیادت ایک ایسی امت سے یعنی یہود سے جس کی تاریخ غدر، خیانت اور ظلم و بدکاری سے بھری ہوئی ہے، ان سے چھین کر ایک ایسی امت کے حوالے کر دی جائے جس سے نیکیوں اور بھلائیوں کے چشمے پھوٹیں گے اور جس کا پیغمبر سب سے زیادہ صحیح راستہ بتانے والے قرآن کی وحی سے بہراور ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ایسے تمدنی قواعد اور ضوابط اور دفعات و مبادی بھی بیان فرمائے ہیں جن پر آئندہ اسلامی معاشرے کی تشکیل ہونے والی تھی۔ بہرحال معراج کے واقعے سے ہمیں بڑا سبق حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی سنتوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے اور جس کی وجہ سے مومنوں کو، مسلمانوں کو جو عزت عطا ہوئی، اللہ تبارک و تعالی قیامت تک ہم کو اس کے اوپر حقیقی معنی میں قائم اور دائم رکھے۔ حقیقت میں اسی پر ہماری سرفرازی، سربلندی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، احادیث مبارکہ سے صحیح لگاؤ عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔